رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اچانک رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر نور کی روشنی سے سارا گھر جگمگا اٹھا، یہاں تک کہ گمی بھی سوئی مل گئی۔ اس پر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا نور اللہ، آپ کا چہرے انور کس قدر منور ہے۔ تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے بروز قیامت نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جو حضور کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے۔ عرض کی بخیل کون؟ فرمایا جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اٹھے بھائیو، ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً
زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کے اتباع میں ہے۔ 4 اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ وہ 4 اصول یہ ہیں: نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سلطان 2 جہان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے۔ تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کے پاس مرنے کے بعد فرشتے پہنچے، انہوں نے پوچھا تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے فرمایا یاد کرو، حافظے پر زور ڈالو، کوئی کام کیا ہو تو بتاؤ۔ مردہ کہنے لگا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور ملازموں کو ہدایت کرتا تھا کہ تنگ دست قرضدار وقت مقررہ پر قرضہ واپس نہ کر سکے تو اسے مزید مہلت دے دینا، اور اگر قرضدار قرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تب بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت باب المدینہ کراچی میں عالمی مرکز فیضان مدینہ کے اندر اعتکاف کی بہاریں لوٹ رہے ہو اور مجھے ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں سننے والوں اور پال ٹاک کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں میرا بیان سننے والوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والے سے کس قدر خوش ہوتا ہے۔ ایک شخص نے جو کہ ایسا گناہگار کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں، پھر جب فرشتوں نے فرمایا کہ یاد تو کرو، تب اس نے مطلب کہا ہاں میں اپنے قرض داروں کو آسانیاں دیتا تھا اور اپنے نوکروں کو بھی ہدایت کرتا تھا کہ جو تنگ دست ہو قرض دار اس پر سختی مت کرو بلکہ نرمی کرو، چاہے وہ مقررہ مدت پر قرضہ نہ بھی ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کرنے والے اس گناہگار شخص پر رحم فرمایا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو نرمی جو ہے یہ واقعی بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت ہے، اور افسوس، 100,000 افسوس کہ آج نرمی ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہر معاملے میں ہمارا انداز سختی بھرا ہے، چاہے
माँ बाप का मामला हो, चाहे बाल बच्चों का, चाहे अपने दोस्तों का, चाहे कारोबारी मामला हो, चाहे मतलब यानी के रिश्तेदारी का, यहां तक के मस्जिद के अंदर माहे रमजान में, वो भी एतिकाफ के अंदर नरमी चराग लेकर ढूंढने निकलो तो भी नहीं मिलती। एक मुबालगे के साथ अर्ज करता हूं, क्योंकि इस तरह के मनाजिर मैं देखता रहता हूं कि नरमी पता नहीं कहां से लाई जाए, मॉल मिलती हो तो खरीदी जा सकती है, चाहे कितनी महंगी हो फिर भी महंगी नहीं है अगर नरमी मिलती हो तो। अब मसलन यहां एतिकाफ के माहौल में देखता हूं, जैसे कि सफ में अगर सख्ती हो गई, सफ में अगर दोनों तरफ से किसी को प्रेशर पड़ता हो तो उसको चाहिए कि वो निकल जाए। तो अगर दूसरा धमका अंदर घुस गया सफ में जबरदस्ती, तो अरे बेचारे जो पहले से खड़े उन्हीं का हक बनता है, तो वो अगर उसको दरखास्त करेंगे तो वो आंखें निकालेगा, या दरखास्त करने वाले भी दरखास्त नहीं करेंगे, तहक्कुमाना लेजा होगा उनका, कहां घुसता है, वो जवाब देगा तुझे क्या। ये अंदाज मस्जिद में भी आप भी देखते होंगे, जो दांत कचकचाएंगे एक दूसरे को, बैठने में भी जब जैसे अब आगे आगे बढ़ने के लिए बयान हो रहा है, या जब सहरी इफ्तार मैं इस्लामी भाइयों के साथ करता हूं एतिकाफ के दौरान, बारी बारी मुख्तलिफ हल्कों के साथ, तो वहां भी कभी कभी ये मंजर देखने को मिलते हैं, कभी कभी क्या रोज ही तकरीबन होते ही मनाजिर, कि आगे बढ़ने के लिए चाहे जितनी भी सख्ती करनी पड़े, किसी का दिल तोड़ना पड़े, किसी का हक तलफ करना पड़े, किसी की दिल आजारी करना पड़े, जो हो सो हो, आगे बढ़ना जरूरी, किसी का दिल दुखाना जरूरी। वो तो एक दूसरे को घुरकियां निकालते हैं, एक दूसरे को कोनियां मारते हैं, घसीटते हैं, खींचते हैं, नोचते हैं, ये तमाशे क्या किया जाए, इसका इलाज कैसे। बचपन से जो माहौल मिला अपने घर में, अपनी स्कूल में या कॉलेज में या महल्ले में या अपने फ्रेंड सर्कल में, और अब वो दावत इस्लामी के माहौल में आ गया, अब 20 साल 25 साल 30 साल 15 साल 18 साल तक जो हरकतें वो करता रहा, जो उसका अंदाज़े जारखाना रहा, अब वो एकदम से चंद मिनट का बयान सुनकर या दावत इस्लामी के 10 दिन के माहौल में एतिकाफ में आकर ये कैसे सारा इस्लाह हो जाए, इतना पुराना मरज चुटकी में कैसे दूर हो जाए, ऐसी कौन सी टेबलेट खिला दी जाए कि बद अखलाक खुश अखलाक बन जाए, ऐसा कौन सा चूरन पेश किया जाए कि उसको खाते ही सारी सख्तियां जो हैं वो नरमी में तब्दील हो जाए, समझ में नहीं आता। अखलाकियात का निजाम इतना बरम दरम है कि समझ में नहीं आता कि इसको कैसे मतलब तरकीब में लाए। अभी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हरियाली हरियाली नजर आ रही है मैदान मदीना में, सब दम बखुद गोश पर आवाज और शरीफों के सरदार बन के बैठे हुए, और फिर जब बारी आती है इनकी तो फिर ये होते हैं और अखलाक होता है, सब भी नहीं, लेकिन बहरहाल मुझसे ज्यादा आप देखते रहते होंगे कि कौन क्या करता है। हो सकता है आप देखते हो, लेकिन आप सबसे ज्यादा हो सकता है मैंने ये तमाशे देखे हूं अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझे जितने लोगों से दुनिया में वास्ता पड़ा है, इतना वास्ता ज़ाहिर है कि सबको नहीं पड़ता। आप बोले कि मैं तो दुकानदार हूं, मेरे पास तो इतने ग्राहक आते हैं, तो आपके ग्राहक आपकी अतराफ की गलियों के ही तो होंगे, आए दिन आपके पास आते होंगे। मुझे तो घाट घाट का पानी पीना नसीब हुआ, गली गली करिया करिया शहर शहर फिरने का मौका मिला, तो मैंने तो हर तरफ हुस्न अखलाक को तलाशा, तुम समझ लो मुझे नहीं मिला। मैंने नरमी बहुत ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिली। आरजी तौर पर नरमी जैसी तैसी बिच बिच जाता है बंदा, जरा इसके मिजाज के खिलाफ बात हुई तो फिर साहब ये। अब वो चाहे एक
عام شخص ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو، چاہے مطلب کوئی ان پڑھ ہو، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو، چاہے کوئی گنوار ہو، چاہے کوئی اپ ٹو ڈیٹ ہو، کوئی ہو معاشرے کا فرد، جب اس کی گھومی تو کیسی نرمی، کیسا حسن اخلاق، کیسی دل آزاری اور کیسی حوصلہ افزائی اور کیسا ثواب، کیسا گناہ، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بس جو ہوا سو ہوا، پھر نہ ہونے کے ہوتے۔ یہ تماشے تو میں دیکھتے دیکھتے سمجھے میری زندگی کا حصہ سمجھ لو کہ گزر گیا۔ اب تو پتہ نہیں کتنے سانس باقی رہے، کچھ پتہ نہیں، لیکن ہماری طویل امیدیں دم نہیں توڑتی، لمبی لمبی امیدیں ہماری بندھی رہتی ہیں، قائم رہتی ہیں۔ جبھی تو ہم بات بات پہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے، عمر بھر میں 12 ماہ کے لیے وقف ہوں، کوئی بولتا ہے میں 25 ماہ کے لیے وقف ہوں، کوئی کہتا ہے میں تو زندگی بھر کے لیے وقف ہوں۔ یہ تو طے ہوا نا کہ اس کی زندگی 25 ماہ سے زیادہ، یہ سمجھ بیٹھا۔ یہ بھی تو کہتا ہے زندگی بھر کے لیے، پتہ نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال اس نے زندہ رہنا طے کر لیا جسے اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ہمارا سب کا انداز یہی ہے، عمر بھر یار وہ بس 2 سال کی بات ہے، 3 سال کا کورس کر لوں یا یہ 5 سال والا کورس کر لوں، پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، امامہ بھی سجا لوں گا، سب کروں گا، بس یہ 5 سال کی تکلیف ہے۔ ارے بھائی 5 سال کی بات کرتے، یہ 5 سانس کا بھروسہ نہیں ہے۔ روز ہی تو نوجوان مرتے ہیں، نئی بات تھوڑی ہے، کتنے نوجوان مرتے ہیں اور کتنے اس وقت بستر پر دم توڑ رہے ہوں گے۔ دیکھو نا، یہ تو نیرنگی ہے دنیا کے تماشے کہ ایک گلی میں بارات چلی آ رہی ہے باجوں کے ساتھ اور سنگیت کے سروں کے ساتھ، ہنسی اور خوشی کے فوارے ابل رہے ہیں، تو اس گلی میں سے جنازہ برآمد ہو رہا ہے۔ ایک ہی محلے میں ہوتا ہے ایسا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر سے جنازہ آ رہا ہے، ادھر خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، شہنائیوں کی دھنوں پر رقص کرتے ہوئے پھدکتے ہوئے باراتی چلے آ رہے ہیں، تو ادھر جنازے میں اپنے عزیز کی موت پر آنسو بہاتے ہوئے، کندھے بدلتے ہوئے سوگوار چلے آ رہے ہیں۔ کسی کے ہاں بچے نے جنم لیا تو وہ اپنے بچے کے لیے عقیقے کا بکرا کان پکڑ کر گھر کی طرف لا رہا ہے، تو پڑوسی کے چھوٹے بچے نے دم توڑ دیا، وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے قبرستان کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے۔ ادھر بچے کی آمد کی خوشی ہے تو ادھر بچے کی رخصت کا غم، ادھر بچے کے عقیقے کی خوشی میں بکرے کا گوشت عزیز اور رشتہ دار مزے لے لے کر کھائیں گے، اور ادھر اس کے پھول جیسے بچے نے دم توڑا ہے، یہ اٹھائے قبرستان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ان قریب اس بچے کی لاش کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ ادھر رشتہ دار عقیقے کا گوشت کھائیں گے، ادھر اس بچے کا گوشت قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ یہ نیرنگی ہے دنیا، کسی کی خوشیوں کی انتہا نہیں تو کوئی صدموں سے نڈھال پڑا ہے۔ تو دنیا کا جھوکا، دنیا کی نیرنگی، دنیا کا تماشا عجیب ہے، لیکن ہم یہ دونوں تصویر کے رخ دیکھتے ہوئے بھی افسوس کے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ نئے رنگی یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے، نئے رنگی یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے، عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی۔ نہ دنیا کی نئے رنگی، دنیا کے دھوکے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اے عطار تیرے دل سے دنیا کی محبت آخر کیوں نہیں نکلتی؟ اس دنیا میں تو نے کیا دیکھ لیا ہے؟ موت سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، مگر افسوس کہ دنیا کی ہوس نہیں چھوڑتی۔ بوڑھا ہو جاتا آدمی تب بھی اس کو دنیا کی دولت کا شوق ختم نہیں ہوتا۔ یہ دیکھی بھالی باتیں۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نرمی، چاہے بچہ ہو چاہے جوان، چاہے ادھیڑ عمر کا ہو چاہے بڈھا، نرمی چراغ لے کر ڈھونڈنے نکلے تب بھی نہ ملے، جائیں کہاں؟ نرمی تو میرے پیارے آقا
मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में सुभान अल्लाह ऐसी नरमी, अल्लाह अल्लाह। ज़ैद बिन सअना नामी एक यहूदियों का आलिम बारगाह रिसालत में हाजिर होता है। उसने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से खजूरों का सौदा किया। मुआहदे के मुताबिक खजूरें देने की मुद्दत में अभी 2 दिन बाकी थे कि उस यहूदी आलिम ने भरे मजमे में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दामन अक़दस पकड़ा और इंतहाई तल्ख लहजे में खजूरों का मुतालबा किया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम सब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का यही तरीका है कि तुम लोगों के हुकूक अदा करने में देर लगाते हो। ये नाकाबिले बर्दाश्त मंजर देखकर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आ गया और इंतहाई गजबनाक नजरों से घूर कर देखा और कहा, ओ दुश्मन खुदा, तू रसूलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ऐसी गुस्ताखी कर रहा है। बाकी कसम, अगर शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अदब माने ना होता तो मैं अभी अभी तेरी गर्दन तलवार से उड़ा देता। ये सुनकर उसने अखलाक और नरमी के पैकर मदीने के ताजवर रसूल अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें तो चाहिए था कि मुझे अदाए हक की तरगीब देकर और इसको नरमी के साथ तकाजा करने की हिदायत करके हम दोनों की मदद करते। फिर सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, ऐ उमर, इसके हक के बराबर खजूरें दे दो और कुछ जियादा भी दे दो। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसको उसके हक से ज्यादा खजूरें दी तो ज़ैद बिन साना ने कहा, ऐ उमर, मेरे हक से ज्यादा क्यों? फरमाया, चूंकि मैंने तुझे टेढ़ी तिरछी निगाहों से देखा, तुझे खौफ ज़दा किया, इसलिए तुम्हारी दिलजोई के लिए मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें ज्यादा देने का हुक्म दिया है। यह सुनकर ज़ैद बिन साना ने कहा, ऐ उमर, क्या तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? सुनो, मेरा नाम ज़ैद बिन साना है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा, वही ज़ैद बिन साना जो यहूदियों का बहुत बड़ा मशहूर आलिम है? कहा, जी हाँ। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम इतने बड़े आलिम होकर तुमने शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ऐसा गुस्ताखी भरा बर्ताव किया? जवाब दिया, ऐ उमर, दरअसल बात यह है कि मैंने तौरात शरीफ में नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में जितनी निशानियां पढ़ी थी उन सब को मैंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मौजूद पाया, मगर 2 मजीद निशानियों के बारे में मुझे इम्तिहान करना बाकी था। एक ये कि अगर ये आखिरी नबी होंगे तो इनका हिल्म यानी नरमी जहल पर गालिब रहेगा, जहालत पर इनका हिल्म यानी नरमी जो है उसका गलबा रहेगा। और दूसरा ये कि जिस कदर ज्यादा इनके साथ जहालत का बर्ताव किया जाएगा उसी कदर इनकी नरमी बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा इस तरकीब से मैंने इन दोनों निशानियों को भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में देख लिया और मैं गवाही देता हूं कि आप नबी बरा कहें। कलेमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुसलमान होने के बाद कहा, ए उमर, मैं बहुत मालदार आदमी हूं,
تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حبیب پروردگار سرکار ابد قرار احمد مختار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کیا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صحیح بھائیوں، دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا کیا ہے، اور نرمی کی برکتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت زید مسلمان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیت کا شرف پا لیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ، اس سے 2 دن قبل مطالبہ کر لیا تھا اپنی کھجوروں کا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود غصے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے کھینچا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، جھاڑا، تلخ لہجے میں بات کی، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سختی کا برتاؤ اس کے ساتھ نہیں کیا۔ آج ہم جیسا کوئی ہم کو سب کے سامنے ٹوک دے، آپے سے باہر ہو جائے، کوئی کھینچ لے ہماری چادر یا ہمارا دامن، دانت توڑ دوں گا، ہمارا انداز تو یہ ہو، دانت توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، اس کے سوا اپنے کو آتا کیا؟ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ نے دیکھی کہ توریت شریف میں سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نشانی پڑی تھی کہ جتنا جہالت کا برتاؤ زیادہ کرو گے اتنا ان کی نرمی بڑھتی چلی جائے گی، جتنا غصہ دلانے کا کام کرو گے اتنا وہ مزید نرم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ واقعی انہی کا حصہ تھا۔ تو بہرحال کبھی ہمیں بھی کوئی ایسی حرکت کرے امامہ اور داڑھی دیکھ کر تو سنبھلنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمیں چیک کر رہا ہو، غصہ دلانے کی کوشش کر کے ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہو کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اخلاق کیا ہے، اور اگر ہم بپھر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدزن ہو جائے دعوت اسلامی سے۔ اس طرح مطلب یہ کہ اب کسی نے امتحان لینا شروع کیا اور پڑھا لکھا ہے تو ہمارا پڑھا لکھا اسلامی بھائی ہے نا، اس کو جوش آ جائے گا، امامہ اور داڑھی دیکھ کر مجھے ان پڑھ سمجھا ہے، تو وہ بھی شروع ہو جائے گا انگلش میں، اور اس کا ذہن یہ ہوگا کہ میں اس کو روب ڈال دوں کہ ہم کو بھی انگلش آتی ہے۔ یہ نہیں، بلکہ اگر حکمت عملی اور مطلب نرمی کا مظاہرہ کیا جائے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے ٹیڑے لوگ ترکیب میں آ ہی جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اس وقت ہزاروں افراد سن رہے ہیں، الحمدللہ مرکز الاولیاء لاہور، چکر گڑھ، سیدن شاہ، جتوئی، قصور، گلزار طیبہ، کوٹ مومن، حافظ آباد، پنڈ دادن خان، فیضان مدینہ برہ زئی شریف، فیضان مدینہ جہلم، شیراں والا گیٹ ملتان، مامو کاجن، سکھر حیدرآباد، کوچہ اتار، قادریہ، فیضان مدینہ، باغ مصطفیٰ، اتنے علاقوں میں ٹیلی فون کے ذریعے اس وقت سن رہے ہیں اسلامی بھائی، میری معلومات کے مطابق جو چٹھی ملی ہے مجھے۔ تو اب اور یہاں بھی الحمدللہ اس وقت ہزاروں سن رہے ہیں، کراچی کے فیضان مدینہ میں بھی، تو ان میں ایک سے ایک پڑھے لکھے اور ایک سے ایک مطلب یعنی کہ ٹیڑے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو کبھی ٹیڑے تھے اب سیدھے ہو گئے ہوں گے، ایک سے ایک فن خان و ترم خان بھی ہوں گے، ڈاکو بھی ہوں گے، چور بھی ہوں گے، جیب کترے بھی ہوں گے، شرابوں کی محفلوں میں جام گھٹ گھٹا کر ادھم بازیاں کرنے والے بھی یہاں موجود ہوں گے، جب تائب ہو چکے ہوں گے، طرح طرح کے رنگ رنگ کے یہاں ہوتے ہیں۔ اب الحمدللہ مطلب اس ماحول میں آ کر مدنی رنگ ان پہ چڑھتا ہے، تو مطلب یہ کہ ان کو کوئی اچھا اسلامی بھائی مل گیا ہوگا تو اس طرح وہ ترکیب میں آ گئے ہوں گے، اور اگر انہوں نے مطلب اپنا چھچورا پن کا مظاہرہ کیا ہو کسی کے سامنے اور ان کو مطلب کوئی ان جیسا ہی ٹکر گیا تو پھر یہ ماحول میں نہ آتے۔ تو اس لیے مطلب دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ چاہے کوئی کتنا ہی اپنے ساتھ ٹیڑھا بنے تو ہمیں یہ نعرہ نہیں اپنانا کہ ہم شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ صاحب ادھر کمزور بن کر تو گزارا ہی نہیں ہے، دب کر رہیں گے تو لوگ تو اپنے کو ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ جملے ہم دعوت اسلامی والوں کو زیب نہیں دیتے، ہم تو مطلب جو ایک چاٹا مار دے اس کو دوسرا رخسار پیش کرنے والے بن جائیں تبھی کام کر سکتے ہیں۔
تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی کی بہاریں آپ دیکھ ہی رہے کہ زید بن سانہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا اور نرمی دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے اور صحابیت کی سعادت پا لی۔ تو عین ممکن ہے کہ بارہا ہماری سخت روی، ہماری تند خوئی اور بد اخلاقی کی وجہ سے کئی لوگ بدزن ہو کر بھی چلے گئے ہوں گے، اور آج پتہ نہیں وہ کہاں ہو بیچارے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہمیں سمجھنی چاہیے، جس نے داڑھی سجائی، امامہ کا تاج سر پہ رکھا، بس اس کو نرمی کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو نرمی کرنی چاہیے، لیکن جو دین کی خدمت کرتا ہے اس کو زیادہ نرمی کرنی چاہیے۔ اڑی اور تڑی سے کام نہیں چلتا۔ جب کوئی شخص مذہبی شخص کو، داڑھی امامے والے کو یا صرف داڑھی والے کو غصے میں بفرا ہوا یا گالی بکتا ہوا یا معاملات میں نادرست پاتا ہے، تو پھر وہ بہت بدزن ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے۔ انہیں کسی کے ساتھ شیوڈ چیٹنگ کر لے تو اس سے مطلب وہ اسی آدمی سے بدزن ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی والا چیٹنگ کر لے تو پھر وہ مذہبی لوگوں سے بدزن ہوتا ہے۔ مذہبی لوگوں کو تو یقین مانے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے کوئی ہم سے بدزن ہو۔ اس لیے جو نیا اسلام بھائی ہمارے درمیان بیٹھ بھی جائے تو ہمیں مطلب اس کی طرف خاص توجہ دینی ہے۔ یہ نہ ہو کہ امام والا اور داڑھی والا آپس میں مل رہا ہے، دعا سلام کر رہا ہے، اور جو بیچارہ شیوڈ ہے یا ماڈرن اسلامی بھائی یہاں آ گیا تو اس کو کوئی لفٹ ہی نہ ملے تو وہ آئے گا اور دیکھ کے چلا جائے گا۔ اگر وہ بدزن نہیں ہوگا تو متاثر بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی ماڈرن شیوڈ اسلامی بھائی آپ کی مسجد میں آ گیا یا اعتکاف کی بہانے دیکھنے آ گیا یا اجتماع میں آ گیا یا ویسے ہی آپ کے محلے کی مسجد میں وہ نماز کے لیے آیا یا آتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ میل ملاپ کرنا ہوگا۔ آپ اس طرح اس کے ساتھ اچھی طرح محبت سے ملیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی مدنی رنگ میں رہیں گے، اور ہم اگر نو لفٹ کریں گے تو وہ یا تو ویسا ہی رہے گا یا مزید ہو سکتا ہے دور بھی ہو جائے۔ یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور سب کے ساتھ ملن ساری کا برتاؤ۔ جو بھی نیا ہے، آپ جیسے اعتکاف میں ہر ایک دوسرے کے لیے نیا ہے کم و بیش، تو ایک دوسرے حلقے والے دوسروں سے ملیں۔ اب جو حلقے بن گئے تو آپ سمجھو خلاص اب میری فیملی یہ ہے، دوسری فیملی سے اپنا کوئی رشتہ نہیں ہے، دوسری برادری ہے، ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں، ایسا نہیں۔ سب ایک دوسرے کی یہ پورا یہاں سمجھو اعتکاف میں جتنے بھی اسلامی بھائی جہاں جہاں مسجدوں مجھے سن رہے ہیں، یہ سب کے سب پورا قبیلہ ہے۔ تو سب کے ساتھ مراسم آپ رکھیں، ایک دوسرے کے حلقے والوں کے ساتھ، بے شک حلقوں کے درمیان نہ بیٹھیں گے، اپنے اپنے حلقے میں بیٹھیں، اس کے علاوہ بھی تو وقت ملتا ہے، تو ایک دوسرے سے ملیں، ان کے نام لیں، پتے لیں، اور اعتکاف کے بعد ان سے رابطہ رکھیں، قافلے کی ترغیب دلا کر ان سے معلوم کریں کہ قافلے میں سفر کیا بھی کہ نہیں، ان کو محبت دیں، ایک دوسرے کو تحائف پیش کریں، تاکہ مطلب جو نئے ہیں یا جو ماحول سے دور ہیں، ماحول سے واقف تو ہیں مگر وابستہ نہیں، کمزور ہیں مدنی ماحول کے معاملے میں، تو ایسوں کو مزید آپ کی توجہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کا سبب بنے گی۔ انشاءاللہ ان میں بھی مدنی رنگ آئے گا، اور انشاءاللہ ان کی زندگی میں نکھار اور ان کے ویران گلزار میں مدنی بہار آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ خاص کر میری درخواست اور یہ سمجھو اہم مدنی پھول ہے کہ اسے آپ نے ضرور اپنانا ہے، اور ہر اسلامی بھائی کو یکساں محبت دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اور بالفرض اگر اعتکاف میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو تو اتنی محبت دیں، اتنی اس کی خدمت کریں کہ اس کو یوں لگے کہ اب میں 10 دن بیمار رہوں تو اچھا ہے، بیمار رہوں گا تو یہ سارے مجھے پوچھیں گے اور میری خدمت کریں گے، تندرست ہو گیا تو یہ پھر سب نارمل ہو جائیں گے۔ تو
تو بیمار کو مطلب اس کی بیماری کا احساس جاتا ہے، اتنا خوش ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے. کیونکہ اعتکاف میں کھانے پینے کی بے اعتدالی، بے آرامی، کھلی فضا اور اتنی ساری پبلک میں بعضوں کو نیند نہیں آتی ہوگی، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو ایسوں کو محبت بہت زیادہ دی جائے. تسلی جو ہے وہ بھی ایک طرح کا علاج ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ کافی اس میں مطلب مطمئن ہوتا ہے. ایک تو بیچارہ بیمار ہو جائے، دوسرا کوئی اس کو گھاس نہ ڈالے، نو لفٹ کر دیں، سب دیکھیں بھی نہیں، اس کی طرف پوچھیں بھی نہیں، تو پھر جو اس کا دل ٹوٹے گا یہ وہی جانتا ہوگا. اتنا وہ بددل ہوگا اور بدظن بھی ہوگا دعوت اسلامی والوں سے کہ اگر بالفرض کسی نے اس کو نہیں پوچھا. تو اس لیے مطلب سب ایک دوسرے کی مطلب یعنی غم خاری اور غم گساری کریں اور نرمی کریں اس کے ساتھ. نرمی نرمی نرمی، بس یہ اپنا لیں کہ نرمی کرنی. جہاں آپ کو غصہ آ جائے تو فوراً چپ ہو جائے کریں. ایک دوسرے کے دھکے مارنا، کونی مارنا، گھرکیاں نکالنا، آنکھیں دکھانا، تڑیاں دینا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. نہ یہ بازاری لوگوں کے سٹائل ہے. آپ اگر بازاری تھے، اب آپ بازاری نہیں. بد خسائل جو تھے اب کچرا کنڈی پہ ڈالنا ہے، وہ مسجد میں ساتھ نہیں لانا ہے. اب ان کو گھر پہ بھی نہیں لے جانا، گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرنا ہے. اگر گھر میں آپ نے سختی کی، چاہے باہر نرمی کی، تو یہ بھی تو نہیں ٹھیک. گھر میں بھی نرمی کرے. اس ضمن میں ملتان، مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہونے والے 3 روزہ بین الاقوامی اجتماع میں میرا جو بیان ہوا ہے احترام مسلم، میں آپ سب عیسائی بھائیوں کو عرض کروں گا کہ اگر آپ نے وہ بیان نہیں سنا تو ضرور حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے اور اس کو سنیے ضرور. وہ اتنا انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے. اسی نرمی کے حوالے سے، احترام مسلم اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، گھر کے حوالے سے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے انشاءاللہ بہت مفید پائیں گے. آپ کے لیے یہ شاید نیا بیان ہوگا، منفرد بیان ہوگا. اس کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے. آپ نے اگر سن لیا ہے، جیسے اجتماع میں آپ تشریف لائے ہوں یا پال ٹاک کے ذریعے سنا ہو، تو بھی آپ اس کا کیسٹ حاصل کر کے اپنے گھر والوں کو سنائیے. انشاءاللہ گھر والوں میں بھی کافی مدنی ذہن بنے گا. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے ہی نہیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، وہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا تو حکم دیا، پارہ 16 رکوع 11، ترجمہ کنز ایمان، تو اس سے نرم بات کہنا. فرعون کی ہدایت کے لیے جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا. ظاہر ہے کہ جب ہم نرمی کریں گے تو ہی کسی کو سمجھا پائیں گے. سختی سے آپ کیسے کسی کو سمجھائیں گے؟ سختی سے اگلا خاموش ضرور ہو جائے گا اگر ہمارا روب ہے تو، لیکن اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہونے گا. دل سختی سے، بلکہ رائفل کی نالی تاک کر، یعنی گن پوائنٹ پر کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا. تڑیاں دے کر، روب جھاڑ کر زبان تو خاموش کروائی جا سکتی ہے لیکن دل نہیں جیتا جا سکتا. دل صرف اور صرف نرمی اور حسن اخلاق ہی سے جیتا جا سکتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں لاکھوں مسلمان شامل ہیں، تو ان مسلمانوں کی نرمیاں بھی تو کام کر رہی ہیں نا اس میں. اگر یہ سارے مطلب مار کٹائی والے ہوتے تو کون کس کے قریب جاتا؟ نرمی ہی الحمدللہ ہے کہ جب کسی کو نرمی کرنے والا اسلامی بھائی دعوت دیتا ہے، اس کو محبت دیتا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، تو وہ اسلامی بھائی ماحول میں جم جاتا ہے. اور اگر کوئی شروع میں ہی حادثہ ہو جاتا ہے بیچارے کے ساتھ، نئے آنے والے کے ساتھ، تو پھر وہ چلا بھی جاتا ہے. تو اس لیے ہماری وجہ سے کوئی بیچارہ چلا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ نہ نہ، اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے. نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا. ہماری وجہ سے کوئی مسلمان بھٹکے نہ، ہماری وجہ سے کوئی مسلمان برباد نہ، ہماری وجہ سے کوئی مسلمان مدنی ماحول سے دور نہ جا پڑے. نہ
اگر ہم سے کام نہیں ہوتا تو کم سے کم ہم سے نقصان تو نہ ہو. ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. اور جب بھی سختی ہو جائے کسی کے ساتھ تو ایک طریقہ تو یہ کہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لی جائے, کوئی تحفہ دے دیا جائے, نہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں جس کے ساتھ سختی ہوگی. سب کے سامنے معافی مانگنے میں فائدہ زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ بالکل ہی نرم پڑ جائے گا انشاءاللہ, اور آپ کا نفس ذلیل ہوگا. آئندہ غصہ کرتے ہوئے شرم آئی کہ کیسا ذلیل ہوا تھا غصے کو, یہ سب کے سامنے مجھے معافی مانگنی پڑی. اسی طرح کوئی بھی نرمی کے خلاف امر پیدا ہو جائے, ہو جاتی ہے سختی, ہم سب سے ہو جاتی ہے, تو کبھی ایسا ہو کہ اس سختی کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس کا تدارک کریں, حل ڈھونڈیں, اور جو ناراض ہو گیا اس کو کسی طرح بھی تلاش کر اس کو راضی کریں. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو نرمی کی عادت پڑ جائے گی, وہ ظلم سہنے کا بھی جذبہ ہوگا. اور پھر اگر کوئی مطلب ہمیں برا بھلا کہے گا بھی تو انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوں گے, بلکہ انشاءاللہ برداشت کی عادت پڑ جائے گی. آہستہ آہستہ کوشش کریں گے تو عادت پڑ جائے گی. اگر یہ ذہن ہوتا نا باتوں کا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, میں بہت غصے والا ہوں, یہ ذہن بنا ہوتا ہے. یا پھر اس کے قریبی جو ساتھ ہوتے اس طرح بھائی وہ بھی کہتے رہتے کہ یار یہ بہت غصے والا, ہاں یار تجھے بہت غصہ آتا ہے, نہ تو بہت غصے والا ہے. یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہے کہ اس کے غصے کی عادت نکلنی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو مشہور ہو گیا کہ یار یہ تو بہت غصے والا ہے, بڑا جلالی ہے. بعض غصے والوں کا نام ہی جلالی ڈال دیتے ہیں. اب وہ جلالی جب ٹھہرا تو بات پر جلال شاہ بابا کی سواری تو آنی ہے, اور اس نے غصے میں اپنی حرکتیں دکھانی ہے. تو اس لیے اگر کوشش کی جائے کہ غصے والے کو بات پر یہ نہ کہا جائے کہ تو غصے والا بہت ہے, یہ اس پر احسان ہوگا. اور غصے والا بھی یہ سوچے کہ اب الحمدللہ میرے غصے کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے, کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ غصہ کم ہو جائے گا. یہ نفسیاتی علاج عرض کر رہا ہوں, ورنہ یہ کسی معاملے میں بھی اگر ذہن پر آدمی لے لے تو وہ بات ہو جاتی ہے. جیسے کہ وہ حکیم صاحب کے پاس ایک مریض آتا ہے کہ حضور مجھے الرجی ہے, جب بھی گلاب کا پھول میرے قریب آتا ہے مجھے نزلہ ہو جاتا ہے. حکیم صاحب سمجھدار تھے, انہوں نے کہا ایسا کرو کل آ جاؤ. وہ مریض کل آیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کمرے میں چلے جاؤ. وہ جب اس کمرے میں گیا تو وہاں تو گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے زمین پر. وہ دیکھتے ہی حکیم صاحب مروا دیا, مجھے گلابوں کے پھول سے الرجی ہے اور آپ نے وہیں مجھے پہنچا دیا. تو حکیم صاحب نے پھول اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے, پکڑو اس کو, پکڑا دیا اس کو. اس نے جب پکڑا اور دیکھا تو وہ گلاب کے پھول نہیں تھے, کاغذ کے پھول تھے, رنگ اس کا گلابی تھا. تو حکیم صاحب نے اس کو سمجھایا کہ تم نے اپنے ذہن پر یہ بات جما لی, نفسیاتی مریض ہو گئے کہ بس گلاب کے پھول سے مجھے نزلہ ہوتا ہے. تو دیکھو یہ نقلی گلاب ہے کاغذ کے, تو چونکہ تمہارے ذہن میں بیٹھا تو اس لیے تم کو نزلہ ہو گیا. تو یہی حال غصے والے کا کہ اگر ذہن میں ہی لے لیا کہ میں بہت غصے والا ہوں, بچ کے رہنا, خبردار, اپنا غصہ خراب ہے, نہیں میں غصے والا ہوں, میرے سامنے زیادہ بات نہیں کرو. تو اگر یہ انداز رہا تو آپ کے غصے کا علاج پھر نہیں ہوگا, غصہ ہو سکتا آپ کی موت کا سبب بھی بن جائے. ایک بار ایک عیسائی بھائی جو اجتماع میں بیچارے آتے تھے, ان کا بیٹا بھی آتا تھا, کھارا در کا واقعہ, تو وہ فوت ہو گئے عیسائی بھائی. تو میں تعزیت کے لیے گیا تو مجھے بتایا گیا ان کی موت کا سبب وہی کہ یہ بہت غصے والے تھے. تو کسی بات پر ان کو بہت غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ غصے میں ہارٹ فیل ہو گیا. اچھا, اسی طرح غصے میں آ کر گالیاں دی کسی کو. اب وہ سامنے والا سر پھرا نکلا, اس نے نکالی چھری اور گھپ کر کے گھونپ دی. پہلے تو چھری گھونپتے تھے, اب وہ ریوالور نکالی یا پسٹن نکالی, تڑ تڑ تڑ. یہ بیچارہ غصے والا گیا قبرستان, اور سامنے والا بھی غصے والا تھا, شیر کا سوا سے, وہ گیا سریوں کے پیچھے. اس کے لیے مطلب قبر کا گڑھا تو اس کے لیے پھانسی کا پھندا. غصہ تو کتنوں کی جانیں لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نرمی کی نعمت سے نواز دے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے نا, غصہ ہے تو کوئی کفارہ دے دیا جائے, درود پاک پڑھ لیں, کچھ نہ کچھ کر دیا, نرمی کی عادت پڑتی رہے گی انشاءاللہ. اور اپنی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں کہ اب میرا غصہ کم ہو گیا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.